بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نمونہ ہے۔ پھر بعض احکام اور مسائل وہ ہیں جن میں مرد اور عورت یکساں ہیں، برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض مسائل اور احکام وہ ہیں جن میں عورت کا طریقہ مرد سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، دو طرح کی عبادات کے ہم مکلف ہیں۔ ایک ہے بدنی عبادات، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور ایک ہے مالی عبادات جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر وغیرہ۔ جہاں تک مالی عبادات کا تعلق ہے تو جو حکم مرد کے لیے ہے وہی حکم اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ہے۔ یعنی زکوٰۃ میں جو نصاب مرد کے لیے متعین ہے وہی نصاب عورت کے لیے بھی ہے، جو نصاب عشر کا مرد کے لیے ہے وہی نصاب عورت کے لیے بھی ہے۔ جس طرح صدقۃ الفطر مرد پر واجب ہے ایسے ہی عورت پر بھی واجب ہے۔ ہاں، جو بدنی عبادات ہیں ان میں بہت سے مسائل میں مرد اور عورت کے طریقے میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر حج کے فرض ہونے میں مرد اور عورت برابر ہیں، کیونکہ اس میں مال کا تعلق ہے، اور طریقہ حج اور عمرے میں مرد کے لیے احکام اور ہیں، عورت کے لیے احکام اور ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر طواف مرد بھی کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوگا، مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھے گا، عورت آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے گی۔ اب دیکھیں، جب عورت کے لیے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا خاص طور پر یعنی عمرے کا رکن ادا کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اب بتائیں پھر عورت کے لیے ایسی اونچی آواز سے درس قرآن دینا یا نعت پڑھنا یا تقریر کرنا جس کو غیر محرم سنتے ہوں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یقیناً جس طرح اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح اونچی آواز سے جہاں پر غیر محرم سنتے ہوں تو عورت کے لیے تقریر کرنا، نعت پڑھنا یا تلاوت کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی مرد بھی کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، لیکن مرد کے لیے وہاں پر حکم اور ہو جائے گا، عورت کے لیے اور ہو جائے گا۔ مرد تیزی سے چلے گا، دوڑ کر چلے گا، عورت کے لیے اس طرح کا دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ حالانکہ صفا مروہ کی سعی اما ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی سنت ہے، لیکن ادا اس سنت کو خاص طریقے سے مرد کر رہے ہیں، عورت کے لیے حکم اور ہو گیا، اس لیے یہاں پر صدر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح عمرہ، حج وغیرہ کر لینے کے بعد مرد کے لیے حلق، سر منڈوانا بہتر ہے، افضل ہے، عورت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ احکام بدل گئے اس لیے کہ یہ بدنی عبادات ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی عورت کے لیے طریقہ اور ہے، مرد کا طریقہ اور ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے مرد پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، اور یقیناً عورت پورے مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتی، عذر کی وجہ سے کچھ روزے اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے،
اور یاد رکھنا جہاں پر بدنی عبادت کا تعلق ہے وہاں پر کئی مقام پر عورت کے لیے حکم اور ہو جاتا ہے، مرد کے لیے اور ہو جاتا ہے، اور جو مالی عبادات ہیں ان میں مرد اور عورت یکساں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔